السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 2، سبق نمبر 9۔ آج کا سبق بہت ہی اہم سبق ہے، کیونکہ وجہ کائنات سید الانبیاء سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تاریخ، ان کے سوانح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، کس شہر میں پیدا ہوئے، ان کا خاندان کیا ہے، وطن کیا ہے، اور ترتیب وار سلسلہ وار انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے ہم تعلیم حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 9، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا لکھا ہے؟ سبق نمبر 9، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے لکھا ہے پیدائش، خاندان، وطن، یعنی یہ 3 خاص باتیں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پہلے الفاظ و معانی ہے، پھر اس کے بعد مضمون شروع ہوگا۔ پہلا لفظ ہے پیدائش، اس کا معنی ہوتا ہے جنم، ولادت، اور انگریزی میں برتھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ خاندان یہ لفظ ہے، اس کا معنی قبیلہ، کنبہ۔ اسی طرح آگے لفظ ہے تقریباً، اس کا معنی ہوتا ہے لگ بھگ، قریب قریب۔ اور یہ لفظ ہے وطن، اس کا معنی ہوگا پیدا ہونے اور رہنے کی جگہ، اپنا ملک۔ سیرت، اس کا معنی ہوتا ہے حالات زندگی، عادت، خصلت۔ آقا لفظ ہے، اس کا معنی ہے مالک، سردار۔ مکہ، اس کا معنی ہے ملک عرب کا ایک شہر۔ معظم، اس کا معنی ہے بزرگی دیا گیا۔ اس کی تشریح ایکسپلین یہاں لکھا ہے، ادباً اور تعظیماً مکہ کے ساتھ معظمہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے کہا رسپیکٹڈ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے معظم مکہ کے ساتھ میں۔ اصل جو شہر کا نام ہے وہ مکہ ہے۔ آگے دیکھیں، یہ لفظ ہے ماجد، اس کا معنی ہے بزرگ۔ والد ماجد، اس کا معنی ہے والد بزرگوار، ابا جان۔ محترمہ یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے قابل عزت، قابل احترام۔ اور یہ لفظ دیکھیں والدہ محترمہ، اس کا معنی ہے قابل احترام ماں، امی جان۔ اسی طرح یہ لفظ ہے قحط، اس کا معنی ہے خشک سالی، گرانی، مہنگائی۔ برکتیں، اس کا معنی ہے نعمت کی زیادتی۔ جب برکت حاصل ہوتی ہے تو نعمت میں زیادتی ہو جاتی ہے، یا یہ کہہ لیجئے اگر برکت کو سمجھنا ہے، کم وقت میں زیادہ کام ہو تو اس کو برکت کہتے ہیں۔ وقت زیادہ لگے اور ہمارا کام کم ہو، ہے نہیں، تو یہ برکت نہیں ہے۔ نازل یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے اترنے والا، نیچے آنے والا۔ یہ الفاظ و معانی تھے۔ آگے مضمون دیکھیں۔ آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا پہلا دن ہے۔ استاد صاحب نے فرمایا، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 برس یعنی 1400 سال پہلے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ میں نے کہا تھا آپ کو کہ مکہ یہ ایک ملک عرب کا شہر ہے، اور یہ ہندوستان سے پچھم کی طرف واقع ہے، یعنی ویسٹ۔ مکہ شہر کے اندر مسجد ہے ایک، جس کو مسجد حرام کہتے ہیں، اور اس مسجد حرام کے بیچ میں کعبہ ہے، جو ایک بڑے کمرہ کی شکل میں ہے، اور اس کمرہ کی لمبائی چوڑائی تقریباً 15 گز ہے، اور اونچائی تقریباً 25 گز۔ نماز کے وقت اسی کی طرف رخ کیا جاتا ہے، جو ہم سب جانتے ہیں۔ ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا اور صبح کا سہانا وقت۔ یہاں پر رک کر ایک وضاحت کر دوں میں کہ عام طور سے تاریخ ولادت 12 ربیع الاول مشہور ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ ولادت شریف 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ عیسوی سن کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 20 اپریل 571 عیسوی کو۔ والد ماجد کا نام عبداللہ تھا، اور والدہ محترمہ کا نام آمینہ، دادا صاحب کا نام عبد المطلب تھا۔ یہ سارے نام آپ یاد کرتے ہوئے جائیں۔ ہم دنیا کی ہسٹوری تو یاد رکھ لیتے ہیں، لیکن جو وجہ کائنات ہے، اس کائنات کو بننے کا جو ذریعہ بنے ہیں، اگر جناب محمد رسول اللہ کو نہ آنا ہوتا تو یہ کائنات وجود میں نہیں آتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان کی سیرت کو یاد رکھنا بہت اہم اور ضروری ہے، ہماری زندگی کا یہ حصہ ہے۔ دیکھیں، والد ماجد کا نام عبداللہ تھا، اور والدہ محترمہ کا نام آمینہ، دادا صاحب کا نام عبد المطلب تھا۔ آپ کا خاندان ہاشمی کہلاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری کو قریش کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، کیونکہ کچھ دنوں پہلے آپ کے والد صاحب کی وفات ہو چکی تھی۔ مکہ میں قحط تھا، بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ قحط کا معنی اوپر بتایا میں نے۔ یہ جو دکھ رہا ہے آپ کو چھوٹا سا سواد، اس کا مطلب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی پانی برسا، بیماری جاتی رہی،
برکتیں نازل ہوئی۔ ماشاءاللہ آپ نے آج 3 باتیں پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، کہ پیدائش، خاندان اور وطن، ٹھیک ہے۔ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے تعلق سے، پھر اس کے بعد شیر خارگی یعنی دودھ پینے کی جو مدت ہے وہ پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔